السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں ایپیسوڈ نمبر 2 آف ستم گر کی ستم گری، جس کی رائٹر ہے نگین حنیف۔ تو پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ ایسے تو میں بور ہو جاؤں گی۔ رابعہ بیگم ابان کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ تو زری کی طبیعت خراب کی وجہ سے جانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن پھر خود زری نے انہیں جانے کے لیے منایا۔ امی آپ کے سامنے میڈیسن بھی لے چکی ہوں، اب کیا مسئلہ ہے، تھوڑی دیر تک ٹھیک بھی ہو جاؤں گی، اور ویسے بھی آپ نے آج چیک اپ کے لیے تو جانا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ تک آپ واپس بھی آ جائیں گی۔ وہ بڑے تحمل سے انہیں سمجھا رہی تھی اور چیئر پر بیٹھا ابان بغور اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، جسے خود سے زیادہ اپنی ماں کی پرواہ تھی۔ وہ اس کی لو دیتی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بیڈ سے نہیں اترو گی اور کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، وہ ممتا سے بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کروں گی، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ ٹھیک ہے، میں چادر لے آؤں، پھر چلتے ہیں بیٹا، وہ ابان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جس نے انہیں دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ان کے جانے کے بعد ابان اٹھ کر اس کے بیڈ کی طرف بڑھا تھا اور اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر آنکھیں جھکا گئی تھی۔ وہ چند پل اسی طرح کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ لڑکی اپنی معصومیت، اپنے بولے پن کی وجہ سے اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، مائی انوسینٹ گرل۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے کے بعد باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، اور وہ کتنی دیر اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس کرتی رہی اور اپنی آنکھیں بند کیے بیڈ کی بیگ کے ساتھ سر ٹکا گئی، جیسے وہ کچھ پل اسے اپنے پاس محسوس کرنا چاہتی ہو۔ شام غم کی سحر نہیں ہوتی، یا ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے سب دکھ جہاں کے دیکھے ہیں، بے کلی اس قدر نہیں ہوتی، نالا یوں نارسا نہیں رہتا، یوں بے اثر نہیں ہوتی، چاند ہے کہکشاں ہے تارے ہیں، کوئی شے نامہ بر نہیں ہوتی، ایک جہاں سوزے نامراد حلش، اس طرف ہے ادھر نہیں ہوتی۔ دوستو عشق ہے خطا، لیکن کیا خطا درگزر نہیں ہوتی، رات آ کر گزر بھی جاتی ہے، ایک ہماری سحر نہیں ہوتی۔ ماہی تم یہ کپڑے پہن کر مہمانوں کے سامنے آؤ گی، وہ گلابی رنگ کا کامدار سوٹ لیے ماہی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی تھی۔ امی اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی پڑھائی تو ختم کر لینے دیں۔ یہ تمہیں جلدی لگ رہا ہے، خاندان میں کوئی لڑکی ایسی نہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو تمہارے سوا۔ شاید آپ بھول گئی ہیں، آپ کی پیاری بہن کی بیٹی سمیہ بھی رہتی ہے، اور وہ مجھ سے 2 سال بڑی ہوئی ہے، اس نے جتاتے ہوئے بتایا۔ تمہارے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد میں بات کرتی ہوں ابان سے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیا مطلب ابان بھائی سے بات کیوں کریں گی آپ، خالہ سے بات کریں، اس نے نہ سمجھی سے کہا۔ تمہاری خالہ تو راضی ہیں اور سمیہ بھی یہی چاہتی ہے، بس ابان ہی بچا ہے، اس سے ذرا آرام سے بات کروں گی کہ اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی کچھ سوچے۔ وہ اپنی کہے جا رہی تھی۔ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں کہ آپ بھول گئی ہیں کہ ابان بھائی کا نکاح 5 سال پہلے ہو چکا ہے، پھر ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ ایسے نکاح کو برقرار رکھ کر کیا کرنا ہے جس سے میرا بیٹا خوش نہ ہو؟ وہ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے کچھ بولتا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں ماں ہوں، مجھے اس کا غم صاف نظر آتا ہے۔ امی آپ غلط سوچ رہی ہیں کہ آپ سے ابان بھائی نے سب کچھ کہا ہے، اس نے خود نکاح کی حامی بھری تھی، وہ اپنی غلطی کیوں مانے گا؟ وہ شروع سے ہی ایسا اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، لیکن ماں کا دل تو ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ اب بس مجھ سے الجھو مت، مجھے بھی بہت سے کام کرنے ہیں، میں اکیلی جان اتنے سارے کام کر کے تھک جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں زری کو بلا لوں، وہی مدد کروا دے گی۔ وہ یہ سب کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی، اور ماہی کتنی دیر اپنی ماں کے کہے گئے الفاظ پر سوچتی رہی، اور وہ اب اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ اب اسے اپنے بھائی سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ زری کے ساتھ کچھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ زری، اب سارا کچن کا کام تمہیں دیکھنا ہے، آمنہ بیگم زری کو کام بتا رہی تھی۔ وہ آمنہ بیگم کے ایک فون کال سے ہی آ گئی تھی، آتی بھی کیوں نہ، آج اس کی کزن کم بہن کو دیکھنے آ رہے تھے۔ وہ اپنا درد، اپنی خراب طبیعت کو بلائے اس کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے تائی جان، میں سب دیکھ لوں گی، آپ آرام کریں، میں مائی کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ ہاں اسے بھی دیکھ لو، اور اس نکمی کو کہنا صحیح سے تیار ہو کر آئے، وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ماہی، وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی جب زری نے اسے آواز دی۔ وہ جٹ سے اس کے گلے آ لگی اور آنکھیں نیچے ہی رکھی۔ ماہی تم رو رہی ہو؟ نہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم اتنی گرم کیوں ہو؟ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اسے بخار ہے۔ زری تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے، آؤ بیٹھو یہاں، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اور میڈیسن بھی لے چکی ہوں، ابھی تھوڑی دیر تک یہ بخار بھی کم ہو جائے گا۔ تم مجھے بتاؤ، میرے آنے سے پہلے تم رو رہی تھی، ان آنسو کی وجہ بتاؤ مجھے ماہی، وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پھر سے بولی۔
میں تمہیں اور بھائی کو لے کر پریشان ہوں اور اسی وجہ سے آنکھ سے آنسو بھی جھلک گئے۔ وہ صرف یہ سوچ سکی۔ میں تو شیشے کے سامنے پریکٹس کر رہی تھی کہ رخصتی کے وقت کیسے رونا ہے۔ اس کی بات سن کر دونوں مسکرا دی۔ زری تم ذرا جا کر ماہی کو نیچے آنے کا کہہ دو۔ اور نجمہ کام والی تم ٹیبل لگاؤ جلدی سے، وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ جی بی بی۔ نجمہ ٹیبل لگانے کے لیے باہر کی طرف چل دی۔ آمنہ بیگم پلٹنے ہی لگی تھی لیکن پھر زری کی طرف مڑ گئی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مہمانوں کے سامنے آؤ، اسی لیے کچن سے باہر قدم مت رکھنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہمان اس کے بارے میں پوچھے اور انہیں بتانا پڑے کہ یہ میرے بیٹے کی منقوہ ہے، کیونکہ انہوں نے مہمانوں کو صرف اتنا ہی بتا رکھا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے جو کہ دوسرے شہر رہتا ہے اور چھوٹا بھی کنوارا ہے۔ آمنہ بیگم کی بات سن کر زری کی آنکھیں نم ہوئی تھی کہ وہ کتنی بے وقت تھی۔ کیا وہ مہمانوں سے اس کا تعارف نہیں کروا سکتی تھی؟ ایسے موقعوں پر تو لوگ خوشی خوشی اپنی بہو کا تعارف کرواتے ہیں، لیکن ایک زری تھی جس کو اس کی ساس تو دور، اس کا شوہر بھی اپنا نام اس کے ساتھ جوڑنے سے انکاری تھا۔ وہ جی کہتی ہوئی چہرہ دوسری طرف موڑ گئی۔ لڑکے کی ماں، بڑی بہن اور پھپھو آئی تھی جو کہ حال میں ہی موجود تھی، اور ماہی بھی ان دونوں عورتوں کے درمیان ہی موجود تھی، جبکہ آمنہ بیگم الگ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان عورتوں نے ماہی سے کافی سوال جواب کیے جبکہ اس کی بڑی بہن خاموشی تھی۔ واش روم کس طرف ہے؟ لڑکے کی پھپھی نے پوچھا تھا۔ نجمہ انہیں واش روم تک لے جاؤ۔ آمنہ بیگم نے نجمہ کو انہیں واش روم لے جانے کے لیے کہا۔ نجمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں لیے واش روم کی طرف چل دی۔ زری کام کرنے میں مصروف تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے سلام کیا جبکہ مقابل اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماہین آپ کی کیا لگتی ہے؟ زری کو اس کا سوال عجیب لگا لیکن اسے جواب تو دینا ہی تھا۔ وہ شاید لڑکے کی پھپھی تھی۔ زری جان گئی تھی کیونکہ نجمہ نے بتایا تھا کہ 3 عورتیں ہیں، ایک ماں، بہن اور پھپھی۔ جی میرا نام زری ہے اور میں چچا زاد کزن ہوں ماہی کی۔ وہ زری کے سر پہ پیار دے کر باہر کی طرف چل دی۔ موم۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے آمنہ بیگم کو پکارا جو کہ اس کے مطابق حال میں مہمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن حال میں کوئی نہیں تھا، صرف نجمہ ہی تھی جو صفائی کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ انہیں آواز دیتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ شرمندہ تھا کہ وہ وقت پر پہنچ نہیں سکا اور نجمہ جو خال میں موجود میز صاف کر رہی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ مہمان آ کر جا چکے تھے اور اب اسے اپنی ماں کو منانا تھا۔ موم آئی ایم سوری، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں ٹائم پر نہیں آ سکا، لیکن آپ دروازہ کھولیں۔ وہ آمنہ بیگم کے دروازے پر کھڑا انہیں پکار رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن وہ اپنی ماں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ موم کیا ہوا ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا۔ اب کچھ ہونے کو باقی رہا ہے۔ تمام کسر اس منحوس لڑکی نے پوری کر دی مہمانوں کے سامنے آ کر۔ اسے ایک پل نہ لگا تھا اپنی ماں کا اشارہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہی ہے۔ وہ لوگ ماہی کے لیے انکار کر چکے تھے لیکن وہ لوگ زری کو مانگ رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے۔ آمنہ بیگم نے ایک نظر ابان کے تاثرات پر ڈالی جن میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زری میں پوچھتی ہوں ایسا کیا ہوا ہے جو تم مسلسل روئے جا رہی ہو؟ رابعہ زری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو کہ رونے کے شگل میں مصروف تھی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ رابعہ بیگم دروازہ کھولنے کے لیے باہر کی طرف چل دی۔ زری کو چند پل پہلے کی باتیں سوچ کر اور رونا آیا۔ وہ لوگ زری کے بارے میں آمنہ بیگم سے پوچھ رہے تھے۔ لڑکے کی ماں بولی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کی دونوں بیٹیاں بہت پیاری ہیں، لیکن ہمیں آپ کی دیورانی کی بیٹی زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم زری کے لیے ہاں کرنا چاہتی ہیں۔ زری یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ اب آمنہ بیگم انہیں بتا دیں گی کہ زری میرے بیٹے کی منقوہ ہے، لیکن آمنہ بیگم کے الفاظ سے اسے جتنی تکلیف پہنچی تھی وہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن سی بات تھی۔ دراصل میری دیورانی کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہتی اور بہت جلد اس سے طلاق ہونے والی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ سب جان کر بھی اس کے لیے ہاں کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ آمنہ بیگم کا اطمینان دیکھنے لائق تھا۔ وہ سوچنے کا ٹائم لے کر چلے گئے تھے لیکن زرفشاں نعمان لگاری کے پاؤں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اس کے لیے وہاں 2 پل رکنا محال ہو گیا تھا۔ بغیر کسی کو بتائے وہ اپنے گھر چل دی۔ بیٹا سب خیریت ہے نا؟ رابعہ بیگم ابان کو اس وقت دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ جی چاچی سب ٹھیک ہے، کیا میرے لیے 1 کپ چائے بنا دیں گی جب تک میں زری سے آپ کے چیک اپ کی ڈیٹیل ڈسکس کر لوں؟ وہ بنا کوئی جواب سنے زری کے کمرے کی طرف مڑ گیا اور رابعہ بیگم پریشان سی کچن کی طرف چل دیں۔ وہ ابھی منہ دھو کر نکلی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رابعہ بیگم اور پریشان ہو جائیں، لیکن ابان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہا تھا جو الماری کے پاس کھڑی تھی۔ اسے ایک جھٹکے سے الماری کے ساتھ لگا چکا تھا۔ تم نے کس کی اجازت سے میرے گھر میں قدم رکھا، وہ بھی میری غیر موجودگی میں؟
وہ اس کی اس افتاد پہ تیار نہیں تھی۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے ہوئے تھا۔ میں خود نہیں گئی تھی، مجھے تائی امی نے بلایا تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ چلو مان لیا انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن تمہیں کس نے کہا تھا کہ مہمانوں کے سامنے آؤ؟ میں ان کے سامنے نہیں آئی تھی، میں کچن میں تھی۔ انہیں الہام ہوا تھا کہ زرفشا بی بی کچن میں ہے۔ میں نہیں جانتی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ مانا کہ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن تم تو جانتی تھی نا کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی گرفت اس کے بازو پر اور بھی سخت ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ انگارا۔ کیا آپ مانتے ہیں اس نکاح کو؟ پتہ نہیں اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، لیکن مقابل کو 2 منٹ چپ رہنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اپنی زبان کا استعمال اتنا ہی کیا کرو جتنا کہا جائے۔ اس کا منہ جھٹک کر کمرے سے جا چکا تھا۔ جانتا تھا کہ ستم گر ہے، مگر کیا کیجیے، دل لگانے کے لیے اور کوئی تھا بھی نہیں۔ ہائے کیا دل ہے کہ لینے کے لیے جاتا ہے، اس سے پیمانے وفا جس پہ بھروسہ بھی نہیں۔ وہی ہوگا جو ہوا ہے، جو ہوا کرتا ہے۔ میں نے اس پیار کا انجام تو سوچا بھی نہیں۔ دوستی اس سے نبھی جائے بہت مشکل ہے۔ اپنا تو وعدہ ہے، اس کا تو ارادہ بھی نہیں۔ وہ کس قدر صفاقی سے سارا قصور اسی کا ٹھہرا کر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ الماری سے لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ رابعہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو کہ زری کی حالت دیکھ کر چھوٹ چکا تھا۔ زری وہ اسے پکارتی اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن شاید وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ زری آنکھیں کھولو بیٹا، ایسے مت کرو میری جان، آنکھیں کھولو، تمہاری بیمار ماں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بنا مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا۔ وہ اپنے اس طرح بے چین ہونے کی وجہ خوب اچھے سے جان گیا تھا کہ کیسے آج اسے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اور زری کو اپنے بیٹے کے لیے پسند کر سکتا ہے، جبکہ زری صرف اس کی ہے۔ اس کی برداشت سے باہر تھا یہ سب سننا، اسی لیے وہ اپنا غصہ زری پر نکال آیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس عمل سے زری کے دل سے بہت دور چلا جائے گا۔ اس سے مہمانوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ جانتی ہے وہ صرف میری ہے، صرف اوبان لگاری کی۔ وہ کیسے کسی اور کے سامنے آ سکتی ہے؟ چلو مان لیا وہ نہیں گئی ان کے پاس، لیکن وہ یہ کہہ تو سکتی تھی نا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے اور بہت جلد رخصتی بھی ہونے والی ہے، اور اس کم عقل لڑکی کو کون سمجھائے؟ وہ شاید یہ سب کہہ کر خود کو پچھتاوے سے بچا رہا تھا۔ کافی وقت کے بعد اس کی نظر اپنے موبائل پر پڑی تھی، جہاں پر رابعہ بیگم کی کافی کالز آ چکی تھی اور 3 کالز مائی کی بھی تھی۔ وہ پھر سے انہیں کال بیک کرنے لگا۔ مجھے زری کے پاس لے چلو، میں جانتا ہوں کہ اس کی کنڈیشن سیریس ہے۔ آگا جان آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ نہیں جا سکتے بھی، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آگا جان پہلے سوپ ختم کریں، پھر میں اوبان بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ ہمیں لینے آئیں گے، پھر چلیں گے۔ احمد لگاری کو جیسے ہی رابعہ بیگم کی کال موصول ہوئی تھی تو وہ ہسپتال کے لیے چل دیے تھے، اور ان کے ساتھ آمنہ بیگم بھی ہو لی تھی۔ آگا جان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ماہی گھر پر ہی تھی۔ اوبان کو ماہین کی کال سے ہی پتہ چلا تھا کہ زری ہسپتال میں۔ یہ وہی جانتا تھا کہ اس نے کس طرح سے ہسپتال تک کا راستہ طے کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی کچھ کر لے۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو آمنہ بیگم اور احمد لگاری وہاں پہلے سے ہی رابعہ بیگم کے پاس موجود تھے۔ وہ انہی کی طرف بڑھ گیا جو پہلے سے ہی پریشان حال بیٹھے تھے۔ رابعہ بیگم بینچ پر بیٹھے مسلسل روئے جا رہی تھی جب اوبان ان کی طرف بڑھا اور انہی کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کچھ تسلی دیتا کہ اتنے میں ڈاکٹر باہر آیا۔ پیشنٹ کے فادر یا ہسبینڈ میں سے کوئی موجود ہے یہاں؟ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا تھا۔ جی میں پیشنٹ کا ہسبینڈ ہوں۔ آپ میرے آفس میں آئیے، مجھے کچھ ڈسکس کرنا ہے پیشنٹ کے متعلق، ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے کی طرف چل دیا۔ دل کی تاکید ہے ہر حال میں ہو پاس وفا، کیا ستم ہے کہ ستم گر کو ستم گر نہ کہوں۔ بیٹھیے، ڈاکٹر نے اوبان کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ اوبان کے دل میں مختلف قسم کے خدشات پل رہے تھے۔ اس کے لب پر ایک ہی دعا تھی کہ وہ ٹھیک ہو، مولا اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل آپ کی وائف کو مائنر نروس اٹیک ہوا ہے، انہوں نے کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے۔ اگر وہ اسی طرح پریشان رہی تو خدا نہ خواستہ ان کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو انہیں ہر پریشانی سے دور رکھنا ہوگا اور جتنا ہو سکے انہیں خوش رکھیے۔ انہیں ہوش کب تک آئے گا؟ ہم نے خود انہیں نیند کا انجیکشن دیا تاکہ ان کا دماغ پرسکون ہو سکے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد آ جائے گا اور کل ہم انہیں ڈسچارج بھی کر دیں گے۔ بس آپ ان کی خوشی کا خیال رکھیں۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ احمد لگاری نے اوبان سے پوچھا جو بھی ڈاکٹر کے پاس سے آیا تھا۔ ڈیڈ اسے مائنر اٹیک ہوا ہے، کسی بات کا اس نے گہرا صدمہ لیا ہے، اسے کچھ گھنٹے تک ہوش آ جائے گا۔ آپ چاچی اور امی کو لے کر گھر چلے جائیں، میں ہوں زری کے پاس، کل تک اسے ڈسچارج مل جائے گا۔
آج کے دن اس کی ملاقات دوبارہ اس دشمن جان سے ہوئی تھی۔ پہلی بار جب اسے دیکھا تو وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی اور دوسری ملاقات میں اس کی طبیعت بہتر ہونے کی بجائے اور بھی بگڑ گئی تھی۔ اس کے رونے کی وجہ سے سوجی آنکھیں اسے دیکھنے سے لگتا تھا جیسے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں، اپنے اندر بہت راز رکھتی ہوں، اور اب وہ اس کے سامنے تھی۔ یہ دن کی تیسری ملاقات تھی اور اس ملاقات میں اسے صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ وہ لڑکی جو بستر سے لگی تھی وہ اسے عزیز ہوتی جا رہی تھی، اور اب جب اسے اس حالت میں دیکھ رہا تھا تو اسے اپنے دل کے اور بھی زیادہ قریب لگی تھی۔ وہ کبھی اسے کہہ نہیں سکا کہ اس کے لیے کیا ہے۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس چیئر پر بیٹھا کہیں بہت دور نکل گیا تھا، اس کے اور اپنے ماضی میں۔ ماضی، آج تو ہماری بیٹی پری لگ رہی ہے، آغا جان نے پیار سے اپنے سامنے موجود 9 سال کی زرفشاں سے کہا، جو گلابی فراک پہنے پری لگ رہی تھی۔ آغا جان، آج میرے اسکول میں فنکشن ہے اور آپ دیکھنا میں ہی فیری ایوارڈ جیتوں گی۔ آغا جان، اوبان آواز لیتا باہر کی طرف آیا۔ آغا جان آج بھی لیٹ۔ ابھی وہ کچھ اور بولتا کہ اس کی نظر زری پر پڑی۔ وہ واقعی معصوم پری لگ رہی تھی، لیکن اپنے آغا جان کے پاس اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ آج بھی لیٹ ہو جائیں گے ہم، آج فنکشن، ہمیں جلدی جانا چاہیے، وہ نروٹھے پن سے بولا تھا۔ بس ماہی کو بھی آنے دو، پھر سب چلتے ہیں مل کر، آغا جان نے تحمل سے کہا۔ اس فنکشن پر زری کو سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی اور اس کی بازو ٹوٹی تھی۔ اس کے گرنے کی وجہ سے وہ کافی دکھی ہوا تھا۔ وہ میری وجہ سے گری تھی، اسے میری نظر لگی ہے، غلطی تو اس پاگل کی ہے، اسے اتنا پیارا نہیں لگنا چاہیے تھا۔ وہ 12 سالہ اوبان اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، اس کے مطابق اسے ہمیشہ اسی کی نظر لگتی تھی۔ اس کے بعد سے وہ صرف اسے سرسری سا ہی دیکھتا تھا، اور اس سے دور رہنے کی وجہ اس کے چڑچڑے پن کی وجہ آغا جان کی محبت تھی، جس میں زری بھی شریک ہو چکی تھی، اور شراکت اسے شروع سے ہی ناپسند تھی۔ وہ کتنی دیر سوچ میں ڈوبا اسے تکتا رہا تھا۔ شاید اس کی آنکھوں کی تپش تھی کہ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھی۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ شاید اسے پسند نہ آیا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنی آنکھیں موند گئی تھی، اور مقابل کو اس کا اس طرح سے آنکھیں بند کر جانا چبھا تھا۔ ہم اس وقت ہسپتال میں ہیں اور رات کے 2:30 بج چکے ہیں۔ وہ شاید اس سے پہلی بار اتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ مام، ڈیڈ اور چاچی گھر جا چکے ہیں اور تمہیں… ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ زری نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے سمجھنے میں ایک پل نہ لگا تھا کہ وہ اور اوبان اس وقت اکیلے ہیں اور ابھی رات بھی اس کے ساتھ ہسپتال میں گزارنی ہوگی۔ اس کے اس طرح آنکھیں کھولنے پر اسے پریشانی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ اپنا منہ دوسری طرف موڑ گئی تھی، جیسے کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ کچھ پل بعد وہ بھی اپنا سر چیئر سے ٹکا گیا۔ وہ تھے خفا ہم سے یا ہم ہیں خفا ان سے۔ کل ان کا زمانہ تھا، آج اپنا زمانہ ہے۔ کھٹک کی آواز سے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ وہ منٹ سے پہلے اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تھا، جو شاید اٹھنے کی تیاری کر چکی تھی۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے تھا؟ وہ اس کے اس طرح اٹھنے پر سمجھ گیا کہ اسے شاید واش روم جانا ہے۔ مجھے واش روم جانا ہے، میں لے چلتا ہوں۔ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھانے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، اب میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں، وہ یہ کہہ کر اٹھی تھی، لیکن مقابل شاید ڈیٹ تھا یا پھر اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ وہ اسے پھر سے تھام چکا تھا اور اسے لیے واش روم کی طرف بڑھا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ڈور لاکڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں باہر موجود ہوں۔ وہ اسی طرح اسے واپس لیے بیڈ پر بٹھایا۔ پتہ نہیں کیوں آنسو آنکھوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھے، اور اس کی اتنی پرواہ پر 2 آنسو نکل کر رخسار پر بہے تھے، جو کہ مقابل سے چھپے نہ رہ سکے تھے۔ کیا اس قدر افسوس ہو رہا ہے تمہیں اس لڑکے کی ماں کے انکار کا کہ تمہارے آنسو نہیں تھم رہے؟ وہ اسے بولنے پر اکسانے کے لیے اتنی گری ہوئی بات کہہ گیا تھا۔ زری نے اپنے سامنے کھڑے محرم کو دیکھا تھا، جو اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد بھی اسی کے سامنے کھڑا اپنی زبان کے نشتر چلانے سے باز نہ آیا تھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنے آنسو رگڑنے کے بعد مقابل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آنسو کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے اس طرح روتے نہیں دیکھا۔ جب اسے کسی بات پر غصہ یا رونا آتا تھا تو وہ خاموش ہو جاتی تھی، اس طرح کبھی روئی نہ تھی۔ اس کے اس طرح رونے سے اسے تکلیف ہوئی تھی، اور اپنی تکلیف کم کرنے کے چکر میں وہ اپنے الفاظ سے مقابل کی تکلیف میں اضافہ کر گیا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی، جس کے پاس باپ اور بھائی جیسے مضبوط سہارے نہ ہوں اور سہارے کے نام پر آپ جیسے مرد کا ساتھ ہو جو کہ عارضی ہو، تو اس لڑکی کو رونا چاہیے۔ رونا نہیں بلکہ اسے جینا ہی نہیں چاہیے۔ کیا کرے گی وہ اس دنیا میں جی کر؟ اس کے آنسو میں اضافہ ہوا تھا، اور وہ روتے روتے اپنا سر اس شخص کے چوڑے سینے سے لگا گئی تھی جس کا ہاتھ وہ جھٹک گئی تھی، جسے وہ کچھ پل پہلے عارضی سہارا قرار دے چکی تھی، اور اب وہ اسی کی پناہ میں تھی۔ کچھ وقت بعد اس کے رونے کی آواز ہلکی ہوئی تھی اور اس کی سسکیاں تھم گئی تھی۔ اس نے اسے اپنے ساتھ ایسے ہی لگائے بٹھایا تھا
اور پھر اس کا سر تکیے پر رکھا اور اس کے پاؤں اوپر کیے، اس پر چادر پھیلائے واپس آ کر بیٹھا تھا اور اپنی نظریں اس کے معصوم چہرے پر ٹکا دی تھی۔ رونے سے اس کی ناک گلابی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر واضح آنسو کے نشان موجود تھے۔ وہ اٹھا تھا اور بہت پیار سے اس کی چھوٹی سی ناک کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا، جیسے وہ موم کی گڑیا ہو۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ رابعہ بیگم کی دوا لینے ان کے گھر کی طرف آئی تھی جب دانیال کو رابعہ بیگم کے گیٹ کے پاس دیکھ کر بولی، لو، محترمہ کی چھٹی والے دن بھی آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ وہ اپنے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا؟ وہ اس کے اس طرح بڑبڑانے سے کچھ سمجھ نہ پائی۔ نہیں محترمہ، میں نے کچھ نہیں کہا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ… میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بلکہ آپ بتائیں کہ آپ اس طرح کسی کے گھر کے باہر کیا کر رہے ہیں، ورنہ میں شور مچا دوں گی کہ آپ چوری کر رہے ہیں۔ اچھا، تو کیا میں آپ کو چور دکھتا ہوں؟ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کی حرکتیں بتا رہی ہیں۔ یہ میری خالہ کا گھر ہے، میں ان سے ملنے آیا تھا۔ کیا اب آپ بتانا پسند کریں گی کہ زری اور خالہ کہاں گئے ہیں؟ کیا؟ میری چچی آپ کی خالہ کب سے بن گئی؟ ماہی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں تب سے وہ اس رتبے پر فائز ہو گئی تھی۔ وہ اس کی بے تکی بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ چچی ہماری طرف ہے اور زری ہسپتال میں ہے۔ اس سے اپنی اور بے عزتی برداشت نہ ہوئی، اسی لیے جلدی سے بتا کر دروازہ کھولنے لگی۔ کیا ہوا ہے زری کو؟ آپ خود جا کر دیکھ لیں اور مجھ سے اس طرح سڑک پر کھڑے ہو کر سوال جواب مت کریں۔ اسے ہسپتال کا پتہ بتائے اندر دوا لینے کے لیے بڑھ گئی تھی۔ ستم گر کو میں چارہ گر کہہ رہی ہوں۔ غلط کہہ رہی ہوں مگر کہہ رہی ہوں۔ زری نے آنکھیں کھولی تو بان کو چیئر سے سر ٹکائے سوتا پایا۔ وہ سوتے ہوئے بھی کسی مغرور شہزادے کی طرح لگ رہا تھا جسے صرف اپنے آپ سے غرض ہو اور اپنی رایا سے لا علم ہو۔ میری وجہ سے یہ پوری رات بے آرام ہوئے، لیکن مجھے کیا؟ میری بھی تو زندگی ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اگر انہیں چھوڑ نہیں تھا تو پھر کیوں شادی کے لیے حامی بھری تھی؟ اگر مجھے چھوڑنا ہی ہے تو مجھے کہیں کہ میری زندگی سے چلی جاؤ زرفشان نعمان لگاری۔ یوں تائی امی کو کہنے کی کیا ضرورت تھی، اور تائی امی کو بھی کسی کی زبان کا پاس رکھنا نہیں آیا۔ کیسے مہمانوں کے سامنے میرا تماشا بنا دیا اور ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ میرا شوہر مجھے بہت جلد طلاق دینے والا ہے۔ وہ یہ سب باتیں سوچے جا رہی تھی اور ان سوچتے اس کے ماتھے پر کئی بل بھی آئے تھے اور چہرے پر ناگوار تاثرات بھی نمودار ہوئے تھے۔ کچھ ہی پل میں مقابل بھی اٹھا تھا اور اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس سے پوچھا تھا، کیا کچھ چاہیے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے سوال کو نظر انداز کیے بولی، ٹھیک ہے، میں ساری فارمیلٹی کلیئر کر کے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا اور پھر پلٹا۔ کچھ کھانے کو چاہیے؟ نہیں۔ اس کا جواب سنے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سوال جواب تو ایسے کریں جیسے ہم میں بہت اچھے تعلقات قائم ہوں۔ اپنی زبان تو بند ہے، تم خود ہی سوچ لو۔ پڑھتا نہیں ہے یوں ہی ستم گر کسی کا نام۔ وہ کھانے کا کچھ سامان لیے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ اپنے سامنے منظر کو دیکھ کر رکا تھا، جہاں وہ یونیورسٹی والا لڑکا چیئر پر بیٹھا تھا اور وہ دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی، اور اب وہ تمہاری خبر ضرور لے گی کہ تم نے اسے میرے بارے میں بتایا کیوں نہیں ہے۔ غلطی تو تمہاری ہے، تم نے کہا تھا کہ میں اسے کچھ… ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ سامنے کھڑے ابان کو دیکھ کر اس کی چلتی زبان رکی تھی، کیونکہ وہ صرف خاموشی سے کھڑا ہی نہیں تھا بلکہ اپنا غصہ، حسد، جلن سب کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اس کے اس طرح چپ ہو جانے پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ دانیال کے سلام پر ابان آگے بڑھا تھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ یہ میری خالہ کا بیٹا دانیال ہے، اور دانیال بھائی یہ زری کے بھائی ہیں اور میرے تایا زاد کزن ہیں، اور زرفشان لگاری کا شوہر ابان لگاری بھی۔ زری کے آدھے تعارف پر اس کا موڈ بگڑا تھا اور اس سے ہاتھ ملاتے وقت اپنا مکمل تعارف خود کروا چکا تھا۔ جی میں جانتا ہوں آپ زری کے شوہر ہیں، جو کچھ دن پہلے لندن سے بزنس کی ڈگری لیے واپس آئے ہیں۔ کچھ لیں گے آپ؟ چائے وغیرہ؟ نہیں، آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اب چلتا ہوں۔ آپ کو انہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور ابھی لباس تبدیل کر کے آئی تھی۔ ان کپڑوں میں وہ کچھ بہتر لگ رہی تھی، جبکہ ہسپتال کے لباس میں کافی بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آواز پر ابان جو اس کی دوا رکھ رہا تھا اس کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ دوا کا شاپر میز پر واپس رکھ کے اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کے سر پر جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی اوپر کی اس کی آنکھوں میں دیکھے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا شوہر نہیں ہوں؟ پھر اس بے تکی بات کا مطلب کہ میں نے اسے یہ کیوں کہا؟ وہ اس کے اس طرح پوچھنے پر اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ اس طرح آنکھیں نیچی کرنے پر اس نے اس کی تھوڑی کو جھٹکا دیا، جیسے اس کا یہ عمل ناگوار گزرا ہو۔ یہی حالات ابتدا سے رہے، لوگ ہم سے ہفا ہفا سے رہے،
مفلسی میں بھی محبت کو غنیمت جانا، ہم نے ہر طور عبادت کو غنیمت جانا۔ ہم کو اجلت تھی کہانی سے نکل جانے کی، خودکشی جیسی حماقت کو غنیمت جانا۔ عین ممکن ہے کہ اظہار پہ وہ چھوڑ ہی دے، ہم نے خاموش محبت کو غنیمت جانا۔ سازشی قتل سے بہتر تھا کہ لڑ کر مرتے، ہم نے لشکر سے بغاوت کو غنیمت جانا۔ دے بھی کیا سکتے ہیں اب لوگ سوائے اس کے، ہم نے در پردہ حقارت کو غنیمت جانا۔ میں تیرے ہجر میں کچھ اور تو کر پایا نہیں، بس تیرے ہجر میں وحشت کو غنیمت جانا۔ بھیک مانگی نہ گئی ہم سے محبت کی، گھٹ کے مرنے کی اذیت کو غنیمت جانا۔ کار میں 2 نفوس ہونے کے باوجود خاموشی تھی، اور ابان کے فون کی رنگنگ نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ ہاں بڈی بول، اس نے فون کان کو لگاتے ہی کہا، مگر اگلا بندہ اس پہ خوب تپا ہوا تھا۔ کمینے، کیا تو بھول گیا ہے کہ تجھے آج عاشق کو ایئرپورٹ سے پک کرنا ہے؟ یقیناً تو نے اس کے رہنے کا انتظام بھی اب تک نہیں کیا ہوگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرے دوست، میں کچھ نہیں بولا۔ ابھی اس کی فلائٹ میں 2 گھنٹے ہیں، اور جہاں تک بات اس کے رہنے کی ہے تو وہ میرے گھر رہے گی۔ تو دیکھ لے، آگا جان تو مان جائیں گے، لیکن آنٹی کا مشکل لگ رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ ایسے کچھ نہیں ہوگا، تو سب مجھ پر چھوڑ دے۔ چلا فون رکھ اور بے فکر ہو جا۔ ماہی، میں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا نا میرے بچے؟ آگا جان نے ماہین سے پوچھا جو کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آگا جان اب ٹینشن مت لیں، میں چچی اور زری کا سارا ضروری سامان لے آئی ہوں، اور ان دونوں کے روم کو بھی نجمہ کے ساتھ مل کر سیٹ کروا چکی ہوں۔ اب بے فکر ہو جائیں۔ بھائی کی کال آئی تھی، وہ لوگ آتے ہی ہوں گے۔ میں زری کے لیے سوپ بنانے جا رہی ہوں۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں میرے بچے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میری دونوں بچیاں خوش رہیں۔ تم اندر جاؤ، اگر آگا جان میرا پوچھے تو انہیں بتا دینا کہ مجھے کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے جانا پڑا۔ وہ اسے اپنے گھر کے گیٹ کے پاس اتارتا ہوا بولا، لیکن مجھے پہلے امی کو دیکھنا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اپنے گھر جانے کی بات کر رہی ہے۔ چاچی اندر ہی ہیں، اور اب تمہیں بھی یہی رہنا ہے، اب جاؤ۔ وہ اسے ایک چھوٹا بیگ پکڑاتے ہوئے بولا، اور دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ السلام علیکم بی بی جی، آئیے۔ نجمہ اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑے اندر کی طرف لے آئی۔ او میری بچی آ گئی، میں کب سے اپنے بچے کا انتظار کر رہا تھا، آگا جان نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ جلدی سے آگے بڑھ کر آگا جان کے گلے لگ گئی۔ اب کیسا ہے میرا بچہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں آگا جان۔ آگا جان نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ ابان کہاں رہ گیا؟ انہیں کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس لڑکے کے بھی کام ختم نہیں ہوتے۔ اتنے میں ماہی بھی آ گئی اور جٹ سے اسے گلے لگایا۔ زری، تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، وہ اپنی بولے جا رہی تھی۔ او ہو لڑکی، بس بھی کرو، بہن ابھی ہسپتال سے آئی اور تم کیسے خولدارنی بن گئی ہو۔ جاؤ بہن کو کمرے میں لے جاؤ اور اسے کچھ کھانے پینے کو دو۔ جی آگا جان۔ ماہی اسے لیے اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نہیں ابان، کیا تم دونوں پاگل ہو گئے ہو؟ میں ایسے کیسے، میرا مطلب ہے اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی تمہارے گھر والے کیا سوچیں گے، اور تو اور تمہاری بیوی کیا کہے گی جب وہ مجھے تمہارے گھر میں دیکھے گی۔ آشی، صرف 2 ہفتے کی بات ہے، اس کے بعد تو ویسے بھی تم اپنے پیا کے گھر چلی جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی ہوٹل میں ٹھہرو، اچھا نہیں لگتا یار۔ تم مجھے اپنا بھائی سمجھو، اور بس اب تمہیں اپنے بھائی کے گھر سے ہی رخصت ہونا ہے۔ تم اگر اپنی ایک فیملی چھوڑ آئیے تو یہاں تمہیں 2 فیملی ملیں گی، ایک مائکا اور دوسری سسرال والی۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے بولا۔ بھائی، اتنے ہینسم لڑکے کو میں اپنا بھائی تو کبھی بھی نہ بناؤں، وہ چڑھتے ہوئے بولی، اور دونوں اس بات پر مسکرا دی۔ داغ دنیا نے دیے، زخم زمانے سے ملے، ہم کو تحفے یہ تمہیں دوست بنانے سے ملے۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے سوائے ابان اور زری کے۔ بیٹا زری کو کھانا اس کے روم میں بھجوا دو، احمد لگاری مائی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ ڈیڈ، میں پہلے سے ہی زری کے لیے کھانا اوپر بھجوا چکی ہوں۔ السلام علیکم۔ ابان کی آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ السلام علیکم۔ آشی نے بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آگا جان نے بس سلام کا جواب دیا، اور جبکہ باقی سب خاموش تھے۔ ماہی، آشی کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ جی بھائی۔ ماہی آگے بڑھی اور آشی کو لیے اوپر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہ سب کیا ہے؟ آمنہ بیگم کو سب سے پہلے ہوش آئی۔ ماں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ وہ انہیں واپس چیئر پر بٹھائے اپنی چیئر کی طرف بڑھا، اور شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اس کی رخصتی اپنے گھر سے ہی کریں گے، وہ بھی ماہی اور زری کی طرح ہماری بیٹی ہے۔ احمد لگاری یہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے جا چکے تھے۔ آپ ابان بھائی کی دوست ہیں؟ ماہی نے آشی سے کہا۔ جی ہاں، میں آپ کے ابان بھائی کی دوست ہوں، لیکن آپ کی ہونے والی بھابھی بھی ہوں۔
اس کی بات سن کر ماہی کو شوق لگا، لیکن باہر کھڑی زری کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور اس میں اور سننے کی سکت نہ تھی، اسی لیے بنا کچھ اور سنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زخم کب کا تھا، درد اب اٹھا ہے، اس کے جانے کا دکھ اب ہوا ہے۔ میں تمہارے بھائی کے دوست فہد کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، تو آپ فہد بھائی سے شادی کرنے والی ہیں؟ واہ، پر تو بہت مزہ آئے گا آپ کی اور ان کی شادی پر۔ کب ہے آپ کی شادی؟ ان 12 دنوں میں۔ اتنی جلدی؟ آپ کی فیملی کہاں ہے؟ ماہی نے حیرانی سے پوچھا۔ فیملی؟ اب تم لوگوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی رشتہ نہیں بچا، وہ بجھے دل سے بولی۔ ہم آپ کی فیملی ہیں، ماہی اس کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ رابعہ بیگم اپنے کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی جب زری ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور انہی کے پاس بیٹھ گئی۔ انہوں نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ امی پلیز بات کریں مجھ سے، آپ کی زری ایسے نہیں جی سکتی امی، پلیز کچھ بولیں امی پلیز۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ انہوں نے دعا کے بعد اس کی طرف منہ کیا تھا۔ زری، تم جانتی ہو، تم جب چھوٹی تھی تو اپنی ہر بات اپنے بابا کو بتاتی تھی اور ان کے بعد تم ڈائری لکھنے لگی، لیکن تم نے مجھ سے کبھی کوئی بات شیئر نہیں کی۔ میں ماں ہوں، تم مجھ سے کچھ شیئر نہ بھی کرو تو بھی ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں سب جانتی ہے، لیکن کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہاری ماں تم سے غافل رہی ہے، وہ سب جانتی ہے۔ لیکن میں تم سے سننا چاہتی ہوں، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ میری جان، اپنی ماں سے کچھ مت چھپاؤ زری، اپنی ماں کو بتاؤ کیا بات ہوئی ہے، جس کا صدمہ اتنا گہرا ہے کہ میری بخادر بیٹی برداشت نہیں کر سکی۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ امی، میں کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گی، کبھی بھی نہیں، بس آپ مجھ سے بات کرنا مت بند کریں۔ امی، اوبان مجھے پسند نہیں کرتے، وہ مجھے بہت جلد طلاق دے دیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر پھر سے رونے لگی۔ زری، یہ کیسی باتیں کری میری جان، کیا اوبان نے خود تم سے کہا ہے؟ نہیں، انہوں نے خود نہیں کہا، لیکن میں جانتی ہوں ایسا ہی کریں گے۔ انہیں آمنہ بیگم کی بات بتا نہ سکی۔ نہیں میری جان، ایسا نہیں سوچتے، اوبان تو بہت اچھا ہے، وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ پھر کافی دیر رابعہ بیگم اسے سمجھاتی رہی۔ بیٹا، اوبان ہمیں حقیقت سے آگاہ کر چکا ہے اور ہم تم پر کوئی ترس یا ہمدردی نہیں دکھا رہے، بلکہ بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی ہماری بیٹی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں لگاری ہاؤس سے رخصت کریں۔ وہ سب اس وقت ماہی کے کمرے میں موجود تھے جب آغا جان نے عاشی کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، اور ہاں، کل ہم سب فہد کی طرف چلیں گے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے۔ وہ آغا جان آپ گریٹ ہیں، ماہی چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا بس اب سب سونے کی تیاری کرو، آمنہ بیگم بولی تھی۔ اوبان، تم رابعہ بیگم کو بھی بتا دینا کہ صبح کی تیاری رکھیں اپنی، احمد صاحب بولے تھے۔ جی، اور پھر سب اپنے کمروں کی طرف چل دی۔ وہ اب کافی اچھا محسوس کر رہی تھی، ورنہ جب سے ہسپتال سے آئی تھی اور رابعہ بیگم نے اس سے بات نہیں کی تھی تو اس کا دل بجھ گیا تھا، لیکن اب خوش تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ لڑکی یاد آتی تو اس کا دل اداس ہو جاتا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے موجود اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی جب اس لڑکی کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ ہاں وہ پیاری ہے، مگر اتنی بھی پیاری نہیں ہے۔ میک اپ کرنے سے تو ہر کوئی پیارا ہی دکھتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی لپسٹک اٹھا کر لگا چکی تھی، اور واقعی وہ صرف ایک لپسٹک سے کافی پیاری لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو پہلے ہی تھی، لیکن کھلے بالوں اور لپسٹک سے اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کس طرح چھوڑ دوں اے یار میں چاہت تیری، میرے ایمان کا حاصل ہے محبت تیری، اب نگاہوں میں جچے گا نہ کوئی رنگ و جمال، میری آنکھوں کو پسند آ گئی رنگت تیری، اپنی قسمت پہ فرشتوں کی طرح ناز کروں، مجھ پہ ہو جائے اگر چشمے عنایت تیری، حرم و دیر کے جلووں سے مجھے کیا مطلب، شیشہ دل میں اتر آئی ہے صورت تیری، آستانے سے تیرے سر نہ اٹھے گا میرا، مدعا بن کے ملی ہے مجھے نسبت تیری۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مڑی تھی، لیکن مقابل دروازہ کھولنے کے بعد اسے بند بھی کر چکا تھا۔ تو مس زرفشاں لگاری، بہت شوق ہے آپ کو دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے کا، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، وہ دوپٹے کی گرد سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنی بھی معصوم نہیں ہے تم جتنی میں تمہیں سمجھ بیٹھا تھا۔ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کیا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ وہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے کو تھی جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ طریقے کی تم بات ہی مت کرو، میں تمہارے طریقے بھی دیکھ چکا ہوں۔ اسے ایک دم زری کی بات یاد آئی تھی جو وہ رابعہ بیگم سے کہہ رہی تھی، اور اوبان جو رابعہ بیگم کو کل کی تیاری کا کہنے آیا تھا، لیکن زری کی آواز پر باہر ہی رک گیا تھا۔ تب وہ بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر آدھا گھنٹہ بھی اس سے اور برداشت نہ ہوا تھا، اسی لیے وہ زری کے کمرے میں اس سے اس بکواس کا جواب لینے آ پہنچا۔
مجھے تکلیف، وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ آخر کیا سوچ کے وہ ساری بکواس تم نے چچی سے کی تھی؟ آزادی چاہیے تو صاف آ کر کہو کہ تم اس رشتے سے جان چھڑوانا چاہتی ہو۔ یوں میرے سر پر بندوق رکھ کر چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا اور وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا جو کھلے بالوں میں تھی اور لال رنگ کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ اوبان کے خیال میں اسے عارضی بناوٹ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن لپسٹک اور کھلے بالوں میں وہ غضب ڈال رہی تھی۔ میں یہ کیسے بھول گیا کہ زرفشاں لگاری اب بڑی ہو چکی ہیں اور تو یونیورسٹی بھی جانے لگی ہیں، اور یقیناً یونیورسٹی کے ماحول میں ڈل بھی چکی ہوں گی۔ وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زری نے شدت تکلیف سے اپنی نم آنکھوں کو اوپر کیے اپنے سامنے کھڑے اس ستم گر کو دیکھا تھا، جس کے الفاظ ہمیشہ کی طرح آج بھی دل چیر دینے کے لیے کافی تھے۔ بس زرفشاں لگاری کو ہر بات برداشت تھا اوبان لگاری کی، لیکن جہاں بات زرفشاں لگاری کے کردار کی آئے وہاں وہ مرنا پسند کرے گی۔ اور رہی بات علیحدگی کی، تو یہ الفاظ آپ کے ہی ہیں جو تائی امی کے ذریعے مجھ تک پہنچے ہیں۔ مجھ تک ہی نہیں بلکہ ان عورتوں تک بھی پہنچے ہیں جو مائی کے رشتے کے لیے آئی تھی۔ اوبان نے آگے بڑھ کر اس کے منہ کو دبوچا تھا۔ تم جھوٹی ہونے کے باوجود اپنے کردار پر بات برداشت نہیں کر سکتی، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اوبان لگاری اپنی ماں کے خلاف کچھ سنے گا؟ تم جھوٹی ہونے کے باوجود اپنے کردار پر بات برداشت نہیں کر سکتی، تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اوبان لگاری اپنی ماں کے خلاف کچھ سنے گا؟ تم شاید کچھ گھنٹے پہلے تک اوبان لگاری کو اپنی معصومیت سے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن اب اوبان لگاری اپنے پورے ہوش و حواس میں کہتا ہے کہ تم اپنی معصومیت تو کیا، ان ہتھ کنڈوں سے بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ اس کی لپسٹک صاف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو عاشی اور فہد کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی اور سب اس تاریخ پر راضی بھی تھے۔ فہد کا کوئی بہن بھائی تھا نہیں اور نہ ہی ان کا کوئی لمبا چوڑا خاندان تھا، اسی لیے فہد کے ماں باپ بھی اس تاریخ پر رضامند تھے۔ لگاری ہاؤس میں خوب شور و گل تھا عاشی کی شادی کو لے کر، اور سب سے زیادہ ماہی چہک رہی تھی۔ زری کو جب عاشی کے بارے میں ماہی سے معلوم ہوا تو اپنی سوچ پر افسوس ہوا، لیکن سچ شکر تھا کہ اس نے اپنی زبان اس معاملے میں کسی اور کے سامنے نہیں کھولی تھی، خاص کر اوبان کے سامنے۔ لیکن وہ اب اپنا دل اس شخص سے بدزن کر چکی تھی۔ زیب دیتا نہیں بندے کو خدا ہو جانا، ورنہ دشوار ہے کیا خود میں فنا ہو جانا۔ زہر کے واسطے ممکن ہے دوا ہو جانا، تیرے بیمار کو تجھ سے ہی شفا ہو جانا۔ ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں اے دل، لیکن اس طرح مرنے پہ تیار بھی کیا ہو جانا۔ یاد کو کیوں نہ کہیں زلزلہ عالم دل، آن کی آن میں طوفان بپا ہو جانا۔ بدگمانی سے بچیں، ہم بھی کریں گے کوشش، تم بھی آئینے سے محتاط ذرا ہو جانا۔ نئے احمق، نئے دانا، نئے شوشے، نئے حبت، اسے کہتے ہیں زمانے کا نیا ہو جانا۔ اس نے دیکھا بھی تو دیکھے نہ گئے ہم یارب، تھی اسی تیر کی تقدیر عطا ہو جانا۔ مت زباں بول کسی کی کہ میسر ہے ہمیں، آنکھوں آنکھوں میں ہر ایک مطلب ادا ہو جانا۔ کیسے مایوس ہو وہ جس نے کبھی دیکھا ہو، بند ہوتے ہوئے دروازے کا واہ ہو جانا۔ ماہی اور عاشی خال میں موجود تھی، جبکہ زری اپنے اور ان دونوں کے لیے کافی بنانے کچن میں مصروف تھی۔ عاشی اور زری میں بھی اب خوب بننے لگی تھی، اور عاشی تو ویسے بھی جلد ہی گل مل جانے والوں میں سے تھی۔ اپنی عادتوں اور باتوں سے وہ لگاری ہاؤس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اوبان خال میں آتا ہوا بولا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ہم عاشی کے لیے لہنگے کے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں بھائی، اب آپ کو ہمیں ٹائم دینا ہوگا اور ہمیں خوب شاپنگ بھی کروانی پڑے گی۔ سارے کام بعد میں، پہلے مجھے ایک کپ کافی کا پلا دو۔ وہ اٹھ کر کچن میں چل دی۔ اور سب سیٹ ہے؟ وہ عاشی کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں میری طرف سے سب سیٹ ہے، لیکن مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ مطلب یہ کہ میں جب سے آئی ہوں تم نے کبھی کوئی بات نہیں کی زری سے، اور نہ ہی زری کی باتوں میں تمہارا ذکر ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اتنے میں زری اور ماہی کافی کے 2 مگ لیے کچن سے باہر آتی ہوئی نظر آئیں۔ ماہی نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا مگ عاشی کو تھمایا، اور زری اس کشمکش میں تھی کہ اوبان کو مگ کیسے دے۔ زری نے آگے بڑھ کر مگ اوبان کے سامنے رکھ دیا۔ اوبان زری کے اس رویے پر آگ بگولا ہوا تھا، اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوا اٹھا تھا۔ بھائی کافی؟ نہیں، اب کافی کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تم کافی چھوڑو، زرفشاں لگاری کو اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، زری اوبان کو دیکھتے ہوئے دل میں بولی جو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ کہو، تمہیں کوئی فرق پڑتا ہے میرے ہونے نہ ہونے سے، میرے ہنسنے سے رونے سے، میرے لفظوں سے، یا پھر
میرے بہت خاموش ہونے سے، تمہارے پاس ہونے سے یا تم سے دور ہونے سے۔ تمہارے دل پر کیا میرا کوئی اشک گرتا ہے؟ میرا خیال تمہیں لیے کبھی آوارہ پھرتا ہے؟ تصور کے پردوں میں میرا کوئی عکس ابھرتا ہے؟ موم، آپ آئیں، کوئی کام تھا؟ میں نیچے ہی آنے والا تھا فریش ہو کر۔ وہ آفس کے لیے تیار کھڑا تھا جب آمنہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، کام کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے خود آنا پڑا۔ وہ اپنی ماں کی بات پر مسکرا دیا۔ اچھا پھر بتائیں، اپنے بیٹے سے ایسا کیا کام ہے؟ وہ انہیں اپنے بیڈ پر بٹھاتا ہوا بولا۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ تم اب اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچو۔ اتنا بڑا بزنس مین بن چکا ہوں اب۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اور سمیہ کے بارے میں سوچو۔ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ مامی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اور سمیہ؟ بیٹا، اس میں کیا برائی ہے؟ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے۔ مام، اب جانتی ہیں میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر ان سب باتوں کا مطلب؟ وہ حیرانی سے بولا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن وہ لڑکی، وہ بھی اپنی ماں کی۔ مام، وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ اس لڑکی سے چاہے میری شناسائی نہ رہی ہو، لیکن اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے میں کافی ہوں۔ پلیز، میں اس ٹاپک پر مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مڑتے ہوئے بولا تھا۔ میری زندگی کا نصیب ہے، نہیں دور مجھ سے قریب ہے۔ مجھے اس کا غم تو نصیب ہے، وہ اگر نہیں تو نہیں صحیح۔ وہ اپنی ماں کے رویے سے پریشان ہو چکا تھا اور بغیر بریک فاسٹ کیے وہ آفس آ پہنچا تھا، مگر اب کام سے بھی دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ موم، ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ کیا واقعی سب ہمارے رشتے کو لے کر ایسے ہی سوچتے ہیں؟ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب فہد آفس کا دروازہ کھولے اندر آیا۔ کیا ہوا ہے میرے بھائی، اتنا پریشان کیوں ہے؟ کچھ نہیں، تو بتا، کیا آج کوئی میٹنگ تو نہیں ہے؟ پلیز، ابھی کسی میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے قابل نہیں ہوں میں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ یار، موم چاہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ میرے خیال سے رخصتی ہو جانی چاہیے تم لوگوں کی۔ موم، میری دوسری شادی کی بات کر رہی ہیں یار۔ واٹ؟ دوسری؟ لیکن کیوں؟ انہیں لگتا ہے ظرفشاہ میرے لیے صحیح جوڑ نہیں ہے۔ اور تجھے کیا لگتا ہے؟ میرا چھوڑ، تیری بھابھی کو بھی یہی لگتا ہے۔ وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ایسا چاہتی ہوں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ میں ابان لگا رہی ہوں جو اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا۔ خیر، تم بتا، کیا کہنے آیا تھا؟ آشی کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ سب لوگ شاپنگ پر چل رہے ہیں اور وہ سب تیرے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں بھی آؤں، تو میں بس تیرے سے یہی بات کرنے آیا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ سب تو چاہتا ہے۔ ابان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یار، تو دوست ہے، سمجھ جانا، وہ التجائیہ لہجے میں بولا۔ زری، اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اتنی مشکل سے تو بائی مانے۔ ماہی اور آچی زری کے کمرے میں موجود تھی۔ ماہی، تم سمجھ نہیں رہی، امی اکیلی ہو جائیں گی۔ چچی اکیلی کیسے ہوں گی؟ بھلا موم، ڈیڈ اور یہاں تک کہ آغا جان بھی گھر پر موجود ہیں۔ شاباش زری، اٹھو، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا، جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ میں سمجھوں گی کہ تمہیں میری خوشی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے یار، مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 1-2 نئے سوٹ ہیں، پچھلی عید کا سوٹ بھی ہے جو کہ صرف 2 مرتبہ ہی پہنا ہے میں نے۔ تمہیں کچھ نہیں بھی لینا، پھر بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، بھائی آتے ہی ہوں گے۔ ہم بھی ریڈی ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ بھائی، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ ماہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جبکہ زری راشی بیگ پر کہ اچانک راستے میں ابان نے گاڑی روک دی۔ کچھ دیر انتظار کرو، بس فہد آتا ہی ہوگا۔ واو، فہد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، کسی کے تو دل کی مراد پوری ہو گئی ہے، ماہی نے پیچھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آشی اترو۔ ابان فہد کی گاڑی کو آتا ہوا دیکھ چکا تھا، اسی لیے آشی سے بولا۔ آشی بنا کچھ بولے فہد کی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی، اس حساب سے تو پھر مجھے پیچھے بیٹھنا چاہیے اور زری کو آپ کے ساتھ، وہ شوہی سے بولی تھی۔ تم اپنے حساب رہنے دو اور خاموشی سے بیٹھو۔ وہ پانچوں بہت بڑے مال میں موجود تھے۔ تم دونوں اپنی پسند اور میچنگ کے حساب سے دیکھ لو جو لینا ہے، اور آشی، اس لنگور کا صحیح سے خرچہ کروانا۔ وہ سب ابان کی بات پر مسکرا دیے۔ ماہی، اب جلدی سے تم لوگ بھی کچھ پسند کرو۔ بھائی ٹینشن مت لیں، صرف مجھے پسند کرنا ہے، آپ کی بیگم کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پچھلی عید کا جوڑا زیب تن کریں گی۔ ماہی کی بات پر ابان نے زری کی طرف دیکھا تھا جو ماہی کی بات سن کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ لڑکی بہت معصوم ہے، مگر دماغ دل کا ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ میم، یو نیڈ اینی ہیلپ؟ بھائی، اب زری کے ساتھ مل کر اپنے لیے کچھ پسند کریں، میں نیو ڈیزائن دیکھ لوں۔ ٹھیک ہے، ہم یہی ہیں، بس ذرا جلدی کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ اس لیے بوتیک میں گھس گیا۔ سر، میں آئی ہیلپ یو؟ نئی کلیکشن دکھائیں۔
سر میم کے لیے؟ جی، زری کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زری دوسری طرف مڑ گئی جہاں برائڈل کلیکشن موجود تھی۔ زری کی نظر میرون اور گولڈن امتیاز کے رنگ کے لہنگے پر ٹھہر گئی۔ اوبان بغیر زری کی ہاں یا نہ کے 2 ڈریسز پیک کروا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ مڑا، زری ابھی تک اسی ڈریس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ سمجھنے سے انکاری تھا کہ یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ ایک طرف وہ اس کی زندگی سے دور ہونا چاہتی ہے، تو دوسری طرف اس کی آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو بے چین کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ایسے ارمان ان لڑکیوں کے ہوتے ہیں جو گھر بسانا چاہتی ہوں، نہ کہ… وہ بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ ستم گر اپنی ستم گری دکھانا نہیں بھولا تھا۔ ستم پر شرط خاموشی بھی اس نے ناگہاں رکھ دی کہ ایک تلوار اپنے اور میرے درمیان رکھ دی۔ یہ پوچھا تھا کہ مجھ سے جن سے دل لے کر کہاں رکھ دی۔ بس اتنی بات پر ہی کاٹ کر اس نے زبان رکھ دی۔ پتہ چلتا نہیں اور آگ لگ جاتی ہے تن من میں۔ خدا جانے کسی نے غم کی چنگاری کہاں رکھ دی۔ زمانہ کیا کہے گا آپ کو اس بدگمانی پر۔ میری تصویر بھی دیکھی تو ہو کر بدگما رکھ دی۔ میرے حرف تمنا پر چڑھائے حاشیے کیا کیا۔ ذرا سی بات تھی تم نے بنا کر داستان رکھ دی۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن تمہاری ماں کے رویے سے نہیں لگتا کہ وہ ایسا چاہتی ہوگی۔ آغا جان میرے خیال سے میری رضامندی کافی ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، پھر عاشی کے رخصتی والے دن ہی ہم زری کی بھی رخصتی رکھ دیتے ہیں۔ آغا جان مجھے آپ سے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ ہاں کہو میرے بچے، تم نے آج اپنے آغا جان کو خوش کر دی ہے، آج جو کہنا ہے کہو۔ آغا جان میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی زری سے کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس بارے میں مام سے کوئی بات کریں گے۔ ڈیڈ اور چچی کو اس بارے میں بے شک بتا دیں، لیکن زری کو یہ بات ابھی نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جیسا ہمارا پوتا چاہتا ہے سب ویسا ہی ہوگا، آغا جان خوشی سے بولے تھے۔ آغا جان عاشی کی ماہیوں والی رات آپ کو اپنی پوتی کو منانا ہے، وہ ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ آغا جان خدا کرے آپ کا اعتماد برقرار رہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ محبت بھی کتنی عجیب ہے، انسان کے جذبات کو ایک پل میں کیا سے کیا کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو اپنے ارد گرد کی دنیا سے لا علم ہو جاتا ہے، لیکن میرا ماننا ہے جب انسان محبت میں پڑتا ہے تو وہ اپنی ارد گرد کی دنیا میں اور زیادہ انٹرسٹ لینے لگتا ہے۔ وہ دنیا کو اور اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کو تبھی تو پہچانتا ہے۔ زندگی انسان کو بہت کچھ دیتی ہے، خوشیاں دیتی ہے تو غم بھی دیتی ہے۔ بس انسان کو خدا پر یقین کامل ہو تو وہ کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے لکھنے کے بعد ڈائری بند کر دی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا روح کچن کی طرف تھا۔ وہ کافی بنانے میں مصروف تھی جب اسے اپنے پیچھے اوبان کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک کپ کافی کا مل سکتا ہے؟ وہ ایسے بولا تھا جیسے ان میں کافی اچھے تعلقات ہوں۔ اس کی کافی تقریباً بن چکی تھی اور وہ شاپنگ سے کافی تھکی ہوئی تھی۔ اس میں اور کھڑے رہنے کی سکت نہ تھی۔ وہ مڑی تھی اور اپنا بنایا ہوا کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے وہ تھام چکا تھا۔ وہ اسے کافی دیے کچن کے دروازے کی طرف بڑھی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کافی مت پیو، بس اپنے لیے بھی مانگی تھی۔ کیا تمہیں میرا کافی مانگنا اتنا برا لگا ہے کہ تم بغیر کافی لیے جا رہی ہو؟ وہ محبت سے بولا تھا۔ ایک پل کو زری کا دل کیا کہہ دے اس لہجے پر، ایک کیا پوری رات کافی بنا بنا کر دینے کو تیار ہوں۔ نہیں، مجھے اب کافی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا کوئی تاثر دیے بولی تھی۔ بدلہ لے رہی ہو اس کافی کا جو پینے سے میں نے انکار کیا تھا؟ بدلہ؟ وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے کیا مجھے کافی ملی تھی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوبان لگا رہی، اگر زرفشاں کو تم سے بدلہ لینا ہوتا تو ان 5 سالوں کا لیتی جن میں تم ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو ان اذیتوں کا لیتی جو تمہارے بغیر تو برداشت کی ہی تھی لیکن تمہارے ہونے سے بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ اگر بدلہ لینا ہوتا تو ان طنزیہ باتوں کا لیتی جو خنجر کی طرح زرفشاں کے دل پر لگتے ہیں۔ بولنے سے اس کا حلق خشک ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے فریزر کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا تھا جو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی اوبان ہے جس کے الفاظ ہمیشہ زرفشاں کے دل کو زخمی کر دیتے تھے۔ نہیں، آج تو وہ کوئی اور ہی اوبان لگ رہا تھا۔ اس نے پانی پی کر گلاس سلیب پر رکھ دیا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کی کافی کا مگ زری کی طرف بڑھا چکا تھا۔ ان تمام اذیتوں کا حساب میں تمہیں اپنی دسترس میں لینے کے بعد دینا چاہوں گا۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا۔ عشق ہے اور وہ بھی لا حاصل، کام بچوں کے بس کا تھوڑی ہے۔ وہ میری دسترس میں ہے لیکن مسئلہ دسترس کا تھوڑی ہے۔ لڑکیوں تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئی، سارے مہمان آ پہنچے اور تم لوگوں کیسے ہی بیٹھی ہو؟ چلو جلدی کرو۔ آمنہ بیگم انہیں تیار ہونے کا کہتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ آج عاشی کی مہندی کا فنکشن تھا جو کہ گھر میں ہی رکھا گیا تھا۔ زری تم بھی جاؤ اور تیار ہو جاؤ، یا پھر ایسا کرو تم اپنا سارا سامان لیے یہیں پر آ جاؤ، ہم سب مل کے تیار ہو جاتے ہیں، ماہی بولی تھی۔
میں پہلے امی اور آغا جان کو دیکھا ہوں، پھر اس کے بعد تیار ہو جاؤں گی۔ تم لوگ جلدی کرو۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ویسے تمہارا بھائی بہت لکی ہے جسے اتنی پیاری بیوی ملی ہے، جو کہ صرف شکل و صورت سے نہیں بلکہ دل کی بھی بہت پیاری ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، بس موم بھی مان جائیں جلدی، وہ بڑبڑائی تھی۔ کیا؟ کچھ نہیں، جلدی کرو ورنہ پھر سے موم آ جائیں گی۔ وہ اپنی امی کے پاس سے ہو کر اپنے روم میں آئی تھی جب کوئی اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ آغا جان آپ؟ میں آپ کے پاس ہی آنے والی تھی۔ واہ اب تو ریڈی ہو چکے ہیں، وہ ان کی طرف بڑھتی ہوئے بولی۔ زری میرے بچے، مجھے تم سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ جی آغا جان کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے صوفے پر موجود تھے۔ آغا جان میں فی الحال ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ پلیز آغا جان ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ میں نے آپ کا ہر حکم ہر بات مانی ہے، لیکن اس بار پلیز اپنی زری کی سن لیں۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں آغا جان، پلیز۔ وہ آغا جان کی بات سننے کے بعد التجائی لہجے میں بولی تھی۔ رابعہ بیگم کی رپورٹ کا رزلٹ آ چکا تھا۔ جب سے اسے ڈاکٹر نے ان کے کینسر کے بارے میں بتایا تھا تو اسے کافی دکھ ہوا تھا، کیونکہ ان کا کینسر لاسٹ سٹیج پر تھا۔ اسے یہ بات زری کو بتانا دشوار لگ رہی تھی۔ آغا جان عبان کو زری کا جواب بتا چکے تھے اور عبان سے اس معاملے میں کچھ ٹائم بھی مانگ چکے تھے۔ عبان آغا جان کے سامنے تو کچھ نہیں بولا تھا، مگر جب سے اپنے کمرے میں آیا تھا وہ سوچ کر پاگل ہو جانے کو تھا۔ وہ سمجھتی کیا خود کو؟ کیا وہ مشرقی لڑکیوں کے طور طریقے بھول گئی ہے؟ وہ آغا جان کو انکار کیسے کر سکتی ہے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی لک کا آخری ٹچ دینے کو تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ شیشے سے دیکھ سکتی تھی کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ تم اپنے بارے میں مجھ سے بھی پوچھ سکتی ہو، یہ تم سے کس نے کہہ دیا آئینہ ضروری ہے؟ اس کی آواز پر وہ پلٹی تھی جو اس کے بہت نزدیک آ چکا تھا۔ وہ وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ وہ شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا، مگر جب پہنتا تھا تو اس پر خوب جچتی تھی۔ آج بھی وہ کسی مغرور شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آج اسے دوسری بار کھلے بالوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال کافی لمبے اور خوبصورت تھے، مگر اس سے زیادہ خوبصورت اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ تھا، جس پر ہلکی گلابی لپسٹک لگی تھی۔ وہ گولڈن شرارے پر نیلے رنگ کی کرتی پہنے ہوئے تھی اور گولڈن ہی دوپٹہ ایک بازو پر لٹک رہا تھا۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ معصوم ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی۔ وہ اسے اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر پزل ہوئی تھی، مگر اپنی زبان کو بولنے سے روک نہ سکی تھی۔ آپ آغا جان سے میرا جواب سن چکے ہوں گے۔ میں جانتی ہوں میرے جواب سے آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، لیکن وہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دبوچ کر بند کر چکا تھا۔ وہ شروع سے ہی آغا جان کا بہت فرما بردار رہا تھا۔ اس بار بھی وہ آغا جان کے کہنے پر اسے ٹائم دے چکا تھا اور وہ یہاں اسے رابعہ بیگم کی بیماری کے بارے میں بتانے آیا تھا، مگر زری کی بات پر اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر پایا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا علیحدگی کا، تو اپنے اس ناقص دماغ سے یہ خیال نکال دو کہ عبان لگاری تمہیں کبھی طلاق دے گا، اور رہی بات رخصتی کی تو وہ کل ہی ہوگی، کیونکہ عبان لگاری اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ مجھ سے بے سبب الجھا نہیں تھا، وہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں تھا۔ بہت اعلیٰ تھا ظرف اس کا، لیکن وہ میری ذات کو سمجھا نہیں تھا۔ وہ جتنی بے روحی سے چل دیا تھا، میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ مہندی کی رات آئی، مہندی کی رات۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا، اور میری کاوش پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔